رحمت یا شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھ سکتا ہے. یہ دونوں ایکسٹریم رویے ہیں. حق جو ہے وہ اس کے درمیان ہے کہ اعمال بھی کرنے ہیں اور اللہ کی رحمت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی امید بھی رکھنی ہے. تو پھر اکثر کبھی دماغ میں یہ بھی سوال آ جاتا ہے کہ اگر اعمال ہی کرنے ہیں تو پھر رحمت کی یا شفاعت کی ضرورت کیوں پڑے گی؟ اس لیے کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کا ہر عمل جو ہے پرفیکشن کے ساتھ ہے. کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا. تو ہمارے جو اعمال کے اندر کوتاہی رہ جاتی ہے، کہیں پر خشوع خضوع کی کمی رہ جاتی ہے، کہیں پر ارکان کو ادا کرنے کی کمزوری رہ جاتی ہے، اس کی کمپنسیشن، اس کمزوری کا ازالہ اللہ کی رحمت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے ہوگا. اس کو سپورٹیو وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک صحابی نے بڑی جرأت کر کے پوچھ لیا اے اللہ کے رسول آپ بھی؟ ہائے ہائے سر یہ آپ کے زمانے میں بات ہوتی تو 295C لگتی، کیونکہ آپ تو ہر چیز کو گستاخی بنا دیتے ہیں. اور صحابہ کو آپ دیکھیں نبی علیہ السلام نے کوئی بیریئر نہیں رکھا، وہ ڈائریکٹ کوسچن کر سکتے تھے اور اسے گستاخی نہیں سمجھا جاتا تھا. اور فائدہ کیا ہوا؟ آپ علیہ السلام نے عقیدہ کلیئر کر دیا. جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی؟ آپ فرمایا ہاں میں بھی، جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے. الفاظ ذرا دیکھیں، میں بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جاؤں گا. تو اگر نبی علیہ السلام محض اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائیں گے تو کوئی اور شخص کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے اپنے آپ کو آزاد کروا لوں؟ ناٹ ایٹ آل، ایسے ہو نہیں سکتا. قرآن حکیم میں میرے بھائیوں جن آیات کے اندر شفاعت کی یا سفارش کی نفی آئی ہے کیٹاگوریکلی، وہ اس شفاعت کی نفی آئی ہے کہ جو شفاعت بغیر اعمال کے، بغیر اللہ کے احکامات کی پیروی کیے، صرف سفارش کے اوپر دھونس کے ساتھ کوئی شخص کسی کو بخشوا کے لے جائے. واقعی یہ والی شفاعت تو ہے ہی نہیں ہے. قرآن حکیم کی آیات اس کی مذمت کرتی ہیں، ایسی کوئی شفاعت ایگزسٹ نہیں کرتی. اور جن آیات کے اندر شفاعت کا اثبات آیا ہے کہ یہ شفاعت ہوگی، سفارش ہوگی، وہ ہے کہ وہ بھی اللہ کے اذن سے ہوگی، کسی کی دھونس کے ساتھ نہیں. اور اللہ تعالیٰ وہ اذن دے گا اپنے ان محبوب بندوں کو ان کی عزت افزائی کے لیے، چیف گیسٹ کے طور پر. اور وہ سب سے بڑے چیف گیسٹ ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے. یہ محمد رسول اللہ کا پروٹوکول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ قیامت کے دن کے مہمان خصوصی ہیں. اس پہ بخاری مسلم کی درجنوں احادیث ہیں، انشاءاللہ میں اس کو کور کروں گا. پہلے ہم قرآن سے اس مقدمے کو کلیئر کریں کہ قرآن حکیم میں عقیدہ شفاعت کی جڑ کہاں پہ موجود ہے. لوگ کہتے ہیں نا جی یہ کیسے ہو کہ ایک شخص نے نیک اعمال نہیں کیے، صرف ایمان لے کر آ گیا ہے اور اس کے اعمال کے اندر کمزوری ہے اور پھر بھی وہ بخشا جائے گا. اس کی جڑ کہاں ہے؟ اس کی جڑ قرآن حکیم میں ایک ہی صورت میں آنے والی 2 آیات کے اندر موجود ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا کبھی بھی کہ کوئی شخص دنیا سے اس حال میں گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے سوا ہر گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا جس کے لیے وہ چاہے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ گمراہی میں جا پڑا، اور گمراہی میں بھی بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا. یہ میرے بھائیو یہ جو آیت 2 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ، سورہ نساء آیت نمبر 48 اور 116، اس میں جڑ موجود ہے کہ جس نے شرک نہ کیا ہوا اس کے نامہ اعمال میں کوئی بھی اور گناہ ہوا الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا. امید ہے، اوپن لیسنس نہیں ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھ سکتا ہے کہ یا اللہ اس نے شرک تو نہیں کیا تھا، اس نے فلاں گناہ کیا، یہ فلاں گناہ کبیرہ کا مرتکب تھا، جس طرح منکرین احادیث کرتے ہیں
سورۃ البقرہ سے آیات پیش کر کے. اور یہ آپ کو پتہ ہے معتزلہ کا بھی عقیدہ تھا. وہ کہتے تھے جو گناہ کبیرہ کرنے والا ہے وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. اور وہ کہتے تھے قرآن میں آیا ہے کہ جو دوزخ میں جائے گا تو وہ کبھی نکالا نہیں جائے گا. ان کو یہ آیات بھول گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ شرک کے سوا سارے گناہوں کو معاف کر دے گا تو دوزخ سے نکال کے ہی معاف کرے گا نا. اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ شرک کے سوا سارے گناہ معاف ہوں گے بغیر جہنم میں جائے ہوئے, پھر تو پورے کا پورا مقدمہ ہی الٹ جائے گا. یہ تو وہ بھی نہیں کہیں گے. وہ کہیں گے نہیں, جہنم میں جانا لازمی ہے تاکہ ان گناہوں کا وبال وہ چکھے, اور وہی قرآن میں فٹ ان بیٹھتا ہے. ورنہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ شرک کے سوا ہر گناہ معاف ہو جائے گا اور جہنم کا بھی پھیرا نہیں لگے گا, پھر تو پورے کا پورا مقدمہ آپ کے اپنے خلاف آ گیا. پھر تو ہم ون ون سچویشن میں دونوں طرف کھڑے ہوئے. تو یہ جڑ ہے کہ الٹیمیٹلی اس کو گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا جہنم میں ڈال کے, اور وہ اپنی سزا بھگت کے لاکھوں سال بعد, کروڑوں سال بعد, وہ اللہ کو پتہ ہے. بولے اعوذ باللہ تعالی اللہم اجرنا من النار. الٹیمیٹلی توحید اتنی وزنی چیز ہے کہ وہ نکال لیا جائے گا. اور یہ ہے جڑ یہ آیت کہ شرک اگر نہیں کیا ہوا باقی سارے گناہ جہنم میں جھونکے جانے سے معاف ہو جائیں گے. اور قرآن حکیم میں اس کا اشارہ ایک اور جگہ بھی موجود ہے, سورۃ الفرقان کے اندر آیت نمبر 65 کے اندر, کہ اہل ایمان دعا کرتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. وہ کہتے ہیں اے رب ہمارے ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دینا, آمین. انہا ساءت مستقرا و مقاما. بے شک جہنم ایک لمحے کے لیے بھی رہنے کے لیے بری جگہ ہے اور ہمیشہ کے رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے. تو اس آیت میں اشارہ مل گیا کہ سارے لوگ جو جہنم میں جائیں گے نا, جس طرح منکرین احادیث کہتے ہیں کہ جو جہنم میں چلا گیا وہ نکالا ہی نہیں جائے گا, تو پھر یہ کیوں آیا کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی بری جگہ ہے اور ہمیشہ والی بھی. اس کا مطلب ہے کچھ ایسے ہوں گے جو ہمیشہ کے لیے ہوں گے اور کچھ ایسے ہوں گے جو ہمیشہ کے لیے نہیں ہوں گے. ایک لمحے کے لیے یا چند ٹائم کے لیے. کروڑوں سال میں 100 سال ایک لمحہ ہی ہے نا, ہمارے اعتبار سے تو ایک لمحہ نہیں ہے. تو تھوڑے ٹائم پیریڈ کے بعد ان کو نکال لیا جائے گا. اور وہ نکالا جائے گا کیوں؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. منکرین احادیث سے جب بھی آپ بات کریں تو ڈاکٹرن پہ بات کیا کریں. ان کی عادت یہ ہے کہ آپ ان کا ایک مسئلہ حل کرتے ہیں دوسری طرف بھاگ جاتے ہیں. ان کو کہیں ایک اصول پہ کھڑے رہیں کہ آپ کا یہ اصول ہے معتزلہ والا کہ جو جہنم میں گیا وہ اب قیامت تک نہیں, ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. تو آپ کا اصول تو ٹوٹ گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. تو پھر آپ یہ مانو نا کہ شرک کے سوا باقی گناہوں کی وہ سزا بھگتے گا تو الٹیمیٹلی نکالا جائے گا. اب وہ یہ نہ اس کو مان سکتے ہیں نہ تھوک سکتے ہیں. اگر مانیں گے تو اپنی ڈاکٹرین ٹوٹ جائے گی, اور اگر انکار کریں گے پھر ان کو یہ کہنا پڑے گا کہ جی وہ جس نے شرک نہیں کیا وہ جہنم میں جائے گا ہی نہیں. پھر تو سر موجے مارو سارے بس شرک نہ کرو باقی سارے کام کر لو. ٹھیک ہے, تو وہ ہمارے والی ڈاکٹرین ماننی پڑے گی جو کتاب و سنت میں فٹ ان بیٹھتی ہے الحمدللہ. اچھا, اب میرے بھائیو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254 جس کا آپ نے حوالہ دیا, آیت الکرسی سے پچھلی آیت, یہ قرآن حکیم میں مختلف انداز میں یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے. سورۃ البقرہ میں 2 دفعہ آئی ہے, اور آیت الکرسی پارہ نمبر 3 میں پہلے ہی پیج کے اوپر یہ آیت بڑی شان کے ساتھ آئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ. اے اہل ایمان, اللہ کی راہ میں اس کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کر لو اس دن سے پہلے کہ جب قیامت والا دن یعنی جب آ جائے گا تو کوئی تم سے مال قبول نہیں کیا جائے گا, رشوت نہیں اللہ تعالیٰ لے گا. ولا خلۃ, نہ کسی کی کوئی دوستی کام آئے گی. ولا شفاعت, نہ کسی کی شفاعت کام آئے گی. یہ شفاعت وہ ہے جو دھونس والی ہے. والکافرون هم الظالمون, اور انکار کرنے والے نہ شکرے وہی ظالم لوگ ہیں. پاکستان میں کافر کہہ دیا لوگ کہتے ہیں ساڈے واسطے آیت ہے ہی نہیں, یہ تے ہندو واسطے ہے. کفر چاہے کوئی عمل سے کرے چاہے عقیدے سے کرے اس پہ فٹ ہوتی ہے بات. البتہ اس سے اگلی آیت جو ہے آیت الکرسی, اس میں اللہ تعالیٰ نے کنزیکٹو, اس میں تو شفاعت کی کیٹاگوریکل نفی کی, اور اس کے اگلی آیت کے اندر ایک ایکسیپشن بیان کر دی. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اللہ کے حضور کسی کی شفاعت کر سکے؟ ہاں اس کے اذن کے ساتھ.
دنیا میں سفارش کیوں کی جاتی ہے؟ کسی کو پکڑ کے تھانے میں لے گئے تو بڑا آدمی جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، بہت شریف آدمی ہے، میں اسے جانتا ہوں، آپ میری سفارش اس کے حق میں قبول کر لیں، میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ تو نے غلطی سے پکڑ لیا یہ بندہ، میں جانتا ہوں بڑا اچھا آدمی ہے؟ نا، یہ ادھر صرف آپ سے دعوے کرواتے ہیں کہ جی ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اپنے سارے مریدوں کو نہ لے جائیں۔ جنت میں تو نہیں لے کے جائیں گے، کہیں اور لے کے جا سکتے ہیں۔ یہ ساری دھونس ہیں ان کی، صرف ادھر کے لیے، آگے تو انہوں نے کھنگا نہیں دینا کسی نے۔